جنگ ہوگی، آسمان سے برپا ہوگی بہت بڑی، اور پورا تباہی اور بربادی، شدید فساد پھیل جائے گا اس کے اندر. اب فگر دیتے ہیں، مطلب دس از اسٹننگ، دس از ایبسولوٹلی امیزنگ. کہتے ہیں تا 4 سال جنگی افتد بر مغرب فوت الف بگرو وجیم وخاسقانہ. 4 سال تک یورپ میں یہ جنگ جاری رہے گی. نہ صرف نام بتاتے ہیں بلکہ فگرز بھی دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل 4 سال تک یہ جنگ جاری رہے گی، مگر جو الف ہے وہ غداری اور مکاری سے جیم پر فتح حاصل کر لے گا. جو اس دور میں الف ہے وہ انگلستان، بالکل، اور جیم پہ یعنی جرمنی کو شکست ہوگی غداری اور دھوکے کے ساتھ. اور 4 سال یہ جنگ جاری رہے گی. اس یورپ میں 4 سال لڑائی ہوگی اور الف جیم پر مکاری سے فتح پا لے گا. پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوتی ہے، 1918 تک رہتی ہے. پورے 4 سال یورپ میں رہی، شدید جنگ ہوئی، ہولناک جنگ. اس سے پہلے انسانیت نے کبھی اتنے انڈسٹریل اسکیل پہ قتل و غارت نہیں دیکھا تھا. اب آگے سنیے، یعنی دس از ایون مور اسٹننگ. رائٹ. فگر دیتے ہیں نعمت اللہ شاہ ولی کہ اس پہلی جنگ میں 1,31,00,000 افراد ہلاک ہوں گے. اور تمام بعد کے آنے والی ریسرچ نے، جس میں کیجویلٹیز ڈیفائن کی گئی فرسٹ ورلڈ وار کی، یہ بات کنفرم ہو چکی ہے ویسٹرن سورسز سے بھی کہ اس جنگ میں 1,30,00,000 کے آس پاس لوگ مارے گئے تھے. اور نعمت اللہ شاہ ولی کہتے ہیں جنگ عظیم ہوگی، جنگ عظیم باشد، لفظ استعمال کیا ہے، جنگ عظیم باشد، قتل عظیم سازد، شدید قتل غارت ہوگی، تباہی بربادی ہوگی. 1,30,00,000 باشد شمار جانا، 1,31,00,000 افراد اس میں مارے جائیں گے. مطلب اس سے زیادہ وہ ڈیٹیل بتا ہی نہیں سکتے. دس از لائک، یہ تو بہت زیادہ ایگزیکٹ ہو گیا، بہت زیادہ ایگزیکٹ ہو گیا، بہت زیادہ ایگزیکٹ ہے. اینڈ دین ہی سیز، اب دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہوا کیا تھا. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پوری دنیا میں جو اکنامک، پولیٹیکل، ملٹری آرڈرز قائم کیے گئے تھے، خلافت عثمانیہ تو بالکل کمزور ہو گئی تھی، اور پوری دنیا میں ایک طرف کیپٹلسٹ بلاک تھا، ایک طرف کمیونسٹ بلاک تھا. ایک طرف مغرب کی یعنی ایسٹرن بلاک تھا، ایک طرف ویسٹرن بلاک تھا، اور دونوں کفر کے بلاک تھے. بالکل، کیپٹلزم، کمیونزم بھی تھی، سوشلزم، ہر طرف کفر کے مختلف فارم نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا تھا. اور پہلی جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ یہ تھی کہ مسلمان اس طرح غائب ہو چکے تھے دنیا سے کہ نہ کوئی پولیٹیکل، نہ کوئی اکنامک، نہ کوئی ملٹری پاور، نہ کوئی آئیڈیولوجیکل پاور. مسلمانوں کو تو وجود نہیں تھا، کفر ہی کفر تھا. بالکل بالکل، سوائے مکہ مدینہ کے اور افغانستان کے تھوڑے سے علاقے کے، باقی تمام خطوں پہ کفر قبضہ کرتا تھا. ایبسولوٹلی. تو اس جنگ عظیم کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی جو حالات بنتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب میں کافر حکمران ہوں گے. اور اس بیان کے مطابق یہ بات پوری ہو کر رہے گی. جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ تم دیکھو گے کہ مشرق و مغرب میں اسلام نہیں، کافر حکمران ہوں گے. اور یہ حیرت انگیز پیریڈ تھا. اس زمانے میں جب یہ باتیں یہ کر رہے ہوں گے، لوگوں کے لیے یقین کرنا ممکن نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. انسانیت کی تاریخ میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ مشرق و مغرب میں صرف کافر حکمران ہو، مسلمان حکمرانوں کا وجود ہی ختم ہو جائے. اور پہلی اتنے عرصے تک حکومت کرتے رہے مغل خلافت عثمانیہ اور وہ عروج ان کا. اب وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد بات کرتے ہیں کہ حالات دنیا میں یہ بن جائیں گے کہ کفر کا فرسٹ ورلڈ اکنامک آرڈر، پولیٹیکل آرڈر پوری دنیا میں اس طرح قائم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کا وجود نہیں ہوگا. بالکل. اچھا، مگر اگین وی آلسو نو کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ظاہراً ٹروس ہو گیا، اس کے بعد مغرب میں آپس میں تصادم قائم رہا. جرمنی بھی جنگ کی تیاریاں کرتا رہا، انگلینڈ بھی جنگ کی تیاریاں کرتا رہا. 20-21 سال ان کا آپس میں پیس رہی. 18 سے لے کے 28 تقریباً 21 سال کے قریب ان کا آپس میں معاہدہ رہا امن کا. اور 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوتی. بالکل. یہ ساری داستان نعمت اللہ شاہ ولی اپنی پریڈکشنز میں، اپنے آنے والے واقعات کے مشاہدات میں جو سیر تھے آنے والے دور کو وہ اللہ ان کو دکھا رہا تھا، اس میں یہ بات بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں صلح کا زبانی جمع خرچ ہوگا. جو صلح ہوگی زبانی جمع خرچ ہوگا، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہوگی. یہ صلح ہوگی مگر مستقل نہیں رہے گی. رائٹ. کہتے ہیں اظہار صلح باشد، صلح کا اظہار ہوگا، چوں صلح پیش بندی با مستقل نہ باشد ای صلح درمیانہ. مگر یہ صلح جو ہوگی مستقل نہیں ہوگی، جو آپس میں ٹیمپرری پیس ہوگا، ٹروس ہوگا. رائٹ. وہ بظاہر خاموش ایسے ہوں گے، اگلے شعر میں کہتے ہیں، مگر درپردہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے. اوپر سے ان کا ٹروس ہوگا. ایک طرف جرمنی نے میسو انڈسٹریلائزیشن اور ملٹری پلاننگ شروع کی. اٹلی اس دور میں فیشزم کے ایک نئے دور سے گزر رہا تھا. بہائنڈ دا سین ایک زبردست جنگی تیاریاں ہو رہی تھیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جیم اور الف دوبارہ ایک جنگ کرنے کی تیاری کریں گے.
ابھی سیکنڈ ورلڈ وار اب سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف ہم جا رہے ہیں. جیم اور الف، جرمنی اور انگلستان. رائٹ. اب کیونکہ اس زمانے میں یہ نام ان کے لوگوں کو واقف نہیں ہوں گے، اس زمانے میں کوئی دوسرے ناموں سے ملک مخاطب ہوں گے. المان کہا کرتے تھے فارسی اور عربی میں جرمنی کو، مگر چونکہ اس دور میں لوگ جیم اور الف کے حساب سے پہچانتے ہیں تو انہوں نے صرف پہلے نام تو پہلے حروف دے دیے. کہتے ہیں بظاہر خاموش ہوں گے لیکن درپردہ جنگ کی تیاری کریں گے. جیم اور الف ایک دفعہ پھر کولڈ وار جو ہے وہ جاری ہوگی، اور اب سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف معاملہ جا رہا ہے. بالکل. We are heading towards that. بیچ میں کہتے ہیں کہ اس دوران میں یک زلزلہ کی آیت چوں زلزلہ قیامت، ایک شدید زلزلہ آئے گا جیسے قیامت آئی ہے. رائٹ. اور جاپان تباہ گردید یک و نصف سال سانہ. ہیروشیما بفور دیٹ زلزلے کی بات ہو رہی ہے کہ جاپان اس زلزلے سے 1/6 تباہ ہو جائے گا. اور ہسٹری جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں اس پیریڈ میں تو 1923 میں جاپان میں ایک بہت بڑا زلزلہ آتا ہے جس میں تقریباً 1/6 حصہ جاپان کا تباہ ہو جاتا ہے. اچھا ایگزیکٹ فگرز انہوں نے دیا ہے کہ 1/6 حصہ جو ہے جاپان کا تباہ ہو جائے گا. قیامت خیز زلزلے نے آنا، اس دوران میں وہ زلزلہ بھی آئے گا. اینڈ وی نو ان ہسٹری، یہاں انہوں نے جاپان کا نام لیا. اینڈ وی نو ان ہسٹری کہ جاپان میں 1923 میں ایک ارتھکویک آیا تھا جس نے ایک آلموسٹ 1/6 آف جاپان واز ٹوٹلی ڈسٹرائڈ. اور اسی دور میں اس پورے فار ایسٹ میں، ایسٹرن تھیٹر آف آپریشن میں کئی ملکوں کی آپس میں جنگیں بھی ہو رہی تھی. جس طرح انہوں نے 1905 میں اس جنگ کا ذکر کیا تھا کہ جو روس اور جاپان کے درمیان ہوگی، اس طرح وہ ذکر کرتے ہیں بیچ میں چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کا بھی وہ حوالہ دیتے جائیں کہ اسی دور میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ چین اور جاپان آپس میں جنگ کریں گے اور اس دوران میں عیسائیوں کی جنگ بھی شروع ہو جائے گی. اب یہ وہ پیریڈ ہے بٹوین 1937 ٹو 1945 کہ جب جاپان اور چین کی لڑائی بھی ہو رہی ہے. آپ ہسٹری میں اگر دیکھیے کہ دیٹ از دا پیریڈ when there is a local war going on between، کیونکہ جاپان ایک امپیریل ڈیزائن اس وقت رکھتا تھا، پھیلنا چاہ رہا تھا. بالکل. تو چائنا کے ساتھ بھی اس کی ایک جنگ تھی جو زمانے میں شروع ہوئی اور نیئرلی اسی دوران 1939 میں عیسائیوں کے درمیان بھی جنگ شروع ہو گئی اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار اسٹارٹڈ. یعنی جو ہم حیرت انگیز طور پہ یہ دیکھتے ہیں دونوں تھیٹر آف آپریشن کا، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان ایک امپیریل فورس کے طور پہ پھیل رہا تھا جبھی اس نے پرل ہاربر پہ حملہ کیا. بالکل. یہ خیال کر کے کہ ہم ایکسپینشن کر ہی رہے ہیں تو ہم ہوائی کو بھی ٹیک اوور کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں امریکہ کو جنگ میں کودنا پڑا. تو جاپان اپنے تھیٹر میں، جاپان کا جرمنی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ چائنا کے ساتھ لگا تھا. جاپان چائنا کے ساتھ یا اپنے ریجن میں پھیلنے کے لیے کوشش کر رہا تھا. اور چونکہ عیسائیوں کے درمیان جنگ شروع ہو چکی تھی وہاں پر، لہٰذا اس جنگ میں جاپان کود پڑا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. وچ اگین الٹیمیٹلی جو دو تھیٹر آف آپریشن آپ دیکھ رہے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے جو ہیں، ایک پہ ایشیا پیسیفک میں جو جاپان کے خلاف لڑی گئی اور ایک یورپ میں جو جرمنی کے خلاف لڑی گئی، ایکسس پاور کے خلاف، یعنی جرمنی، اٹلی اور اس کے جو الائز ملک تھے. سو یہ سارا معاملہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ معاملہ جاپان پھیل رہا ہوگا تو ساتھ ساتھ عیسائی بھی آپس میں جنگ بھڑکا دیں گے. بالکل. اینڈ دین ہی سیز اگین امیزنگ، ہی سیز دوسری عالمگیر جنگ کا آغاز پہلی کے 21 سال کے بعد ہوگا. ایگزیکٹ فگرز اور یہ عالمگیر جنگ پہلی سے زیادہ مہلک ہوگی. اور یہاں پہ وہ نیوکلیئر کی طرف، یعنی اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوگی پہلی کے 21 سال کے بعد، بالکل، اور یہ اتنی ڈیڈلی ہوگی، اس کے اندر اتنے مہلک ہتھیار استعمال ہوں گے جو اس سے پہلے کبھی انسان نے استعمال نہیں کیے. دس از دیٹ اسپرچل انٹیلیجنس جس پہ ہم حیران ہیں کہ مسلمان ملٹری سائنٹسٹ نے استعمال کیوں نہیں کیا ان کو پہلے. ہمارے اینالسٹ نے، ہمارے اس لیے استعمال اس لیے نہیں کیا کہ جس دور میں یہ چھپ کے پہلی پریکٹیکلی سامنے آئے قوم کے، وہ ہمارے زوال کا دور تھا اور ہمیں پتہ بھی لگ جاتی ہیں یہ ساری باتیں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. مغل حکومت تباہ ہو رہی تھی، خلافت عثمانیہ تباہ ہو رہی تھی، مسلمان مایوسی میں دیکھ تو رہے تھے حالات اور واقعات کو، کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. مگر کرنے کی طاقت ہم آج رکھتے ہیں اور جو آئندہ آنے والے دور کے بارے میں انہوں نے پروڈکشنز کی ہیں اس میں ہمارا رول ہے، لیکن اس تک ہم اس وقت پہنچیں گے جب یہ بیک گراؤنڈ کور کر لیں. رائٹ. تو کہتے ہیں کہ دوسری عالمگیر جنگ کا آغاز 21 سال کے بعد ہوگا اور مہلک ترین ہتھیار استعمال کیے جائیں گے. یہاں بڑا خوبصورت ہے، کہتے ہیں 2 الف اور روس اور 2 الف اور روس آپس میں مل جائیں گے. یعنی 2 الف کون ہیں؟ انگلینڈ اور امریکہ اور رشیا. تین ہو گئے. کیونکہ جرمنی نے کیا کیا کہ ایک طرف اس نے ایک تھیٹر آف آپریشن اس نے رشیا کی طرف کھول دیا، دوسرا اس نے تھیٹر آف آپریشن یورپ کی طرف کھولا، ویسٹرن یورپ کی طرف، جہاں پہ انگلینڈ اور امریکہ شامل ہو گئے اس جنگ میں جرمنی کے خلاف. رشیا کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنا، اور رشیا کے ساتھ انہوں نے ایکسس کیا کہ رشیا، انگلینڈ اینڈ امریکہ، یعنی ایک روس اور 2 الف وہ اکٹھے ہوئے کس کے خلاف؟ بر الف و جیم اولا
ہم جی میں ثانی آنا. انہوں نے 3 ملکوں کے خلاف جنگ کی. ایک الف سے شروع ہوگا, ایک پہلے جیم اور دوسرا جیم. پہلا الف کون؟ اٹلی. دوسرا الف کون؟ جرمنی. اور دوسرا جیم کون؟ جاپان. یعنی ہی از ناؤ گیونگ ایگزیکٹلی دا نیم. اور یہ باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں ان ڈیکیڈز اگو. یعنی پہلی جنگ عظیم سے پہلے کے جو نسخے موجود ہیں نعمت اللہ شاہ ولی کے, ان کے اندر بھی یہ شعر موجود ہیں. وہ شعر جو 19ویں صدی کے اینڈ میں اور 20ویں صدی کے شروع میں جو نسخے ہیں لوگوں کے پاس, پیپل ہیو کالڈ اس ٹو ٹیل کہ ہمارے پاس وہ نسخے موجود ہیں کہ جن میں یہ سارے واقعات ہونے سے پہلے لکھے ہوئے. لہذا یہ کہنا کہ یہ کسی نے بعد میں بنائے ہوں گے ڈزنٹ میک سینس. تو 2 الف انگلستان اور امریکہ, روس اور اٹلی اور جرمنی جاپان, ان سب پر یہ حملہ آور ہوں گے. یہ عجیب و غریب ایک سیکنڈ ورلڈ وار کی جو تھیٹر آف آپریشن اور فورسز ہیں جو آپس میں کھیل کر رہی ہیں. اب ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ چونکہ انگریز انگلستان یہاں حکومت کرتا تھا ہندوستان پر, تو بہت بھاری تعداد میں ہندوستان کے مسلمانوں کو بھرتی کیا گیا انگریزوں کی طرف سے, یا ہندوستان کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا انگریزوں کی طرف سے لڑنے کے لیے. کرنل محمد خان, جنہوں نے بڑی خوبصورت کتاب بجنگ آمد لکھی ہے, ون آف دا فائنسٹ بکس آف ملٹری ہیومر, 1937-39 وغیرہ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. بجنگ آمد اٹس اے بک ورتھ ریڈنگ, ملٹری ہیومر کی کتاب, جس میں انہوں نے وہ سارے واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح انڈیا سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فوجیں جو تھی پورے افریقن تھیٹر میں, یورپین تھیٹر میں یا برمیز تھیٹر میں انگریز ان کو لانچ کر رہے تھے, اور پوری دنیا میں جا کے یہ دوسری جنگ عظیم لڑ رہے تھے مسلمان. آج بھی اگر آپ لاہور کے میوزیم میں جائیں, لاہور کا جو عجائب گھر ہے, تو وہاں پر انہوں نے کچھ کتبے لگا کے رکھے ہوئے ہیں دکھانے کے لیے کہ یہ کتبے انگریزوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیموں کے بعد پورے ہندوستان کے ہر گاؤں میں لگا دیے تھے, جس گاؤں سے لوگ گئے تھے جنگ کرنے کے لیے. اچھا. اور ان پہ لکھا ہوا ہے, ان کتبوں پہ یہ لکھا ہوا ہے مثلاً کہ فرام دس ولیج 100 پیپل وینٹ ٹو وار, اونلی 9 ریٹرنڈ. یعنی اس طرح کا انہوں نے کتبے لگا کے پورے ہندوستان میں لگائے ہوئے تھے ہر گاؤں میں. تو کچھ کتبے اب وہ لاہور میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں, کوئی جا کے دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے اس جنگ میں شرکت کی. یہاں سے بھرتی کرا کے مسلمان بھی گئے, پی ایمس کہلاتے تھے, پنجابی مسلمان, جو انگریزوں نے اپنی بکس میں لکھا. لیکن اس کے بعد جو ان کے پورے ہندوستان سے گورکھے بھی گئے, سکھ بھی گئے, ہندو ریجمنٹس بھی گئے, مسلمان ریجمنٹس بھی گئے. مگر ظاہر ہے اس ساری پارٹیسپیشن کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. جنگ عظیم ہوئی, ختم, مسلمانوں کو تو کوئی فائدہ اس کا نہیں تھا, بلکہ ملازمتیں اور نوکریاں ہوتی رہی. اس پر نعمت اللہ شاہ ولی لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ بھی اس جنگ میں امداد دیں گے, مگر یہ لا علم ہوں گے اس بات سے کہ ان کی یہ امداد بیکار جائے گی. ایز این ورک فورس کے طور پہ ایکٹ کریں گے, لیکن رائے جائے گی, بیکار جائے گی. امداد ہندیاں ہم از ہندو دادا باشن لا علم ازی کے باشد این جملہ رائے گانا. ہندوستان کے لوگ بھی بہت مدد کریں گے اس جنگ میں. لاکھوں کی تعداد میں جانیں گئی انگریزوں نے اس جنگ میں جس طرح جھونکا ہے کینن فوڈر کے طور پہ. وہ جنگیں جو خطرناک ہوتی تھی وہاں لاکھوں کی تعداد میں انڈین بریگیڈ بھیج دیے جاتے تھے. صحیح. اب وہ مارے جاتے تھے مکھیوں کی طرح, اور جب راستہ صاف ہو جاتا تھا پھر برٹش اور یورپین فورسز جاتی تھی اس علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے. تو یہ ایک بالکل بیکار جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو جھونکا گیا پوری دنیا سے. لیکن پھر وہ آگے بتاتے ہیں یہاں پر, نعمت اللہ ناؤ کمز انٹو دی ٹیکنالوجی سائڈ آف اٹ, ٹیکنالوجی سائڈ آف دا وار. رائٹ. کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ایسے آلات برق پیما, اسلحہ حشر برپا, سازن اہل حرفہ مشہور ہے زمانہ. ایسے ایسے آلات, ایسے ایسے ہتھیار بنائے جائیں گے جیسے آسمانی بجلی کو ناپنے والے ہوتے ہیں. ایسا اسلحہ جو میدان میں قیامت برپا کر دے گا. اس زمانے کے مشہور سائنٹسٹ اپنے زمانے کی فائنسٹ ٹیکنالوجی بنائیں گے جو دنیا کو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی طرف لے کے, نیوکلیئر ایسٹس کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پہ, اور جو ایون دا کنوینشنل ویپن میں بھی جو بامرز, فائٹرز, صحیح بات ہے, زیادہ مہلک تھی یہ فرسٹ ورلڈ وار سے, obviously جو کمیونیکیشن جو ٹیکنالوجی ڈیولپ کی گئی, جو وار فائٹنگ سسٹم ڈیولپ کیے گئے, اسی میں اس زمانے کی جو پوری انڈسٹری بلٹ ہوئی, وار انڈسٹری, جس نے ان 6 سالوں میں پوری دنیا کو وہ وار ٹیکنالوجی دی جو آج بھی استعمال ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے مشہور سائنٹسٹ, انہوں نے لفظ استعمال کیا سازن اہل حرفہ, یعنی وہ لوگ سائنٹسٹ ہیں جو ایسے ایسے ہتھیار بنائیں گے کہ جو لٹرل لگے گا ایسے کہ جیسے آسمان کی بجلی کو ناپتے ہیں اور دنیا میں تباہی اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. اینڈ دین ہی سیز کہ اہل برطانیہ, عیسائی جرمنوں پر قابو پا لیں گے, جیم والوں پر قابو پا لیں گے, لیکن جنگ کی تباہ کاریاں اتنی ہوں گی کہ ان کا خود نظام کمزور ہو جائے گا, جس کی بنا پر یہ ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا. کتنا زبردست کنکلوژن, اور پورا جو ریزلٹ ہوا یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں دا برٹش امپائر ول بیکم سو ویک
کہ وہ مجبور ہو جائیں گے دا جول آن دا کراؤن، جسے انڈیا کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے تاج کا ایک ہیرا ہے، بالکل وہ ان کو چھوڑنا پڑے گا